اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیقول السفہاء، جلدی کہیں گے بے وقوف، من الناسی لوگوں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلاتہم اللاتی ان کے قبلہ سے، ہم اللاتی کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ قل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے، مشرق والمغرب مشرق ہے اور مغرب ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھی راہ کی۔ جلدی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، بخاری کی حدیث ہے۔ جب یہ آرڈر آیا تو اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مشرق یا مغرب کی اپنی کچھ حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک وہی ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ جو توفیق سے محروم ہیں وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی میں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے جو قبلہ اول تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، اور جب سیدنا ابراہیم نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہ ہوئی تھی لہٰذا یہ قبلہ شرعاً بھی درست سمجھا گیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل ہی کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہ تھا، وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ رہا سوال یہ کہ آپ نے شروع میں بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا تھا؟ چونکہ مشرکین مکہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا تاکہ مشرکین مکہ کے قبلہ سے امتیاز ہو سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی طرف منسوب کیا، جیسا کہ کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یعنی اس سے یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن یا حدیث میں تو کہیں ذکر نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے ہی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ خاموشی ہو تو بھی وحی تقریری کا حکم رکھتا ہے۔ بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا۔ دوسری جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ کسی قوم کے قبلہ کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت و امانت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہوتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو مشرکین کا شرک تھا، مکہ کی مخالفت تھی، دوسرا اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو اس کی ایک وجہ تو مشرکین مکہ کا شرک تھا اور اس کی مخالفت تھی، دوسرے اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ جان لے کون پیروی کرتا ہے رسول کی، اور وہ امتحان اس طرح تھا کہ ہر قوم کو اپنے شعائر سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی تھے اس لیے فی الواقعہ ان کا اس بات میں بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے
اپنا آبائی قبلہ یعنی کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنانے رکھنا اور ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب آپ یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، اور یہی مسجد بعد میں مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہوئی۔ تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو چکی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا۔ اب اس تحویل قبلہ کا یہود پر منفی اثر ہونا ایک لازمی امر تھا۔ چنانچہ یہی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن نادانوں یعنی تنگ نظر لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، یہ یہودی لوگ تھے۔ چنانچہ یہود نے اس واقعہ کو بھی ایک بنیاد بنا کر ضعیف الاعتقاد اور کم فہم مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اور اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا، اور اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی سیدھی راہ ہے، اور یہ راہ وہ جسے چاہے دکھا دے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امۃ وسطا لتکونوا امت وسط کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر امت، لتکونوا تاکہ ہو شہداء شہید یا شہادت دینے والے، علی الناس اوپر لوگوں کے، ویکون الرسول اور ہوں رسول، علیکم اوپر تمہارے، شہیدا گواہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ وسط کا معنی درمیان ہے، افضل چیز کو بھی وسط کہہ لیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے، تو یہاں مراد سب سے بہتر ہے، جیسا کہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر اور صحیح خط مستقیم ہی ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی یہاں عدل روایت کیا ہے۔ بخاری کی یہ تفسیر ہے۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکہ اور قابل اعتماد بھی ہے، اعتقاد و اخلاق اور اعمال میں معتدل، اور پہلی امتوں کی تمام کمی اور زیادتیوں سے پاک بھی۔ نہ یہاں یہود کی سختی ہے نہ نصارہ کی نرمی، یعنی جس طرح یہ دو باتیں تمہارے پاس پوری ہیں اور تمہارے مخالفوں کے پاس نہیں، ایک یہ کہ تم تمام انبیاء کو مانتے ہو اور یہود و نصارہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں، دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مقرر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سب کے پیشوا ہیں، امام ہیں۔ یہود و نصارہ اور ان کے قبلے تو بعد کی بات ہیں۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ہر کام میں افضل امت بنا دیا، اس لیے اب تمہارا کام ہے کہ تم دوسروں کی رہنمائی کرو، ان کا کام نہیں کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں۔ لِتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے 3 طرح کی گواہی مراد ہے۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام پہنچا دیا تھا، صحابہ تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر یہ گواہی دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو
تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا۔ تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا اور تبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے گا وہ نہ گواہی دے سکے گا اور نہ امت وسط کا کہلانے کا حقدار ہوگا۔ دوسری وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے میرے رب۔ پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام حق پہنچا دیا تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، بخاری کی حدیث ہے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلۃ التی، قبلے کو جو کنت علیہا، جس پر تو تھا، الا لنعلم، مگر تاکہ جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، من ینقلب، اور کون پھر جاتا ہے، علی عاقبیہ، اوپر اپنی ایڑیوں کے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یہ جب قبلہ تبدیل کرنے کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ بہت عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی ہوئی۔ اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل تھا، اس لیے جنہیں یہ ہدایت نصیب نہ تھی وہ تو ڈگمگا گئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر فرمایا تھا، اگرچہ قرآن مجید میں اس کا حکم یا ذکر نہیں ملتا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ پر احکام نازل ہوتے رہتے تھے جنہیں وحی خفی یا حدیث کہا جاتا ہے، اور انہیں ماننا بھی قرآن کی طرح ہی فرض ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر اوپر ان لوگوں کے، هَادَ اللَّهُ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيَّ، تاکہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل کعبہ سے قبل کئی آدمی پہلے قبلے کے زمانہ میں قتل ہو کر فوت ہو چکے تھے، ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف دل سے تصدیق اور
زبان سے اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں ان کی بات درست نہیں، بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ تو ایسا جز ہیں جن کے بغیر بندہ اسلامی برادری انما المؤمنون اخوات کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا، پس اگر توبہ کر لیں، وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، یعنی پھر وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے دین میں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان جو ہے نا وہ فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ، اور یقیناً دیکھا ہم نے پھرنا، وجہی کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور یقیناً ہم پھیر دیں گے تجھ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جو تجھے پسند ہے، فولی پس پھیر لو، وجہہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام یعنی اسی طرف مسجد عزت والی کی، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اوتوا الکتابہ دیے گئے ہیں کتاب، لا یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربک بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ غافل، اما یعملون جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز یعنی بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ واضح رہے کہ بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، اور بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ تو ان کا رخ شام کی طرف تھا، تو انہوں نے گھوم کر کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اس سے صحابہ کا حدیث رسول بلکہ قرآن کریم کے ثبوت کے لیے ایک معتبر آدمی کی خبر یعنی خبر واحد پر اعتماد اور اس پر فوری عمل ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ بعض احادیث کو خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یعنی جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی طرف۔ سفر میں نفل نماز، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز، یا جسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ اس پر نہیں ہے، اور وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یعنی تو تم جس طرف رخ کرو سو وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے نفل نماز شروع کر لی جائے، اس کے بعد سواری کا رخ جدھر بھی ہو کوئی مذائقہ نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے۔ لا یعلمون انہ الحق من ربک یعنی یہود کو اپنی کتابوں کی پیشین گوئی کی بنا پر یہ بات خوب اچھی طرح ان کو علم تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر وہ کفر، عناد اور حسد کی بنا پر چھپا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر کرتے ہیں، اور اس قبلہ پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اسے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔